السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے یہ تجوید کا کورس مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک کو ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام تر غلطیوں کو ختم کر کے جس طرح سے قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ ہے اس طرح سے ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ویورز، پچھلی ویڈیو میں ہم نے الحمدللہ حروف تہجی مکمل کر لیے تھے۔ آج میں آپ کو تھوڑا سا منہ کے حصوں کے متعلق سمجھاؤں گی جس کو سمجھنے کے بعد آپ کے لیے حروف کی ادائیگی آسان ہو جائے گی۔ یعنی یہ مخارج سے مراد کے حروف کی ادائیگی کدھر سے ہوتی ہے، کدھر سے حرف کی آواز نکلتی ہے، کس طرح سے نکالنی ہے، وہ سب آپ کو جب یہ خاکہ سمجھ آ جائے گا تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک منہ کا حصہ ہے، ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ لکھا ہے ابتدائی حلق۔ ابتدائی حلق کون سا ہے؟ جو سینے سے شروع ہو رہا ہے اوپر کی طرف، یعنی یہ سینے سے اوپر کی طرف چل رہا ہے۔ ابتدائی حلق یعنی جو سینے کے ساتھ ہے۔ پھر درمیانی حلق۔ حلق کیا چیز ہے؟ گلا، یعنی اندر سے گلے کا حصہ جس کو تھروٹ بولا جاتا ہے۔ ابھی یہ حلق سینے سے اوپر والا حصہ، یہ حلق درمیانی حصہ، اور یہ حلق آخری یعنی اوپر جو منہ کے ساتھ آگے جڑتا ہے، یعنی جدھر سے منہ شروع ہوتا ہے۔ پھر آگے سے زبان کا ابتدائی حصہ۔ زبان کا ابتدائی حصہ وہ جہاں یہ حلق کا آخری حصہ ہے اور پھر زبان اس کے ساتھ جڑتی ہے۔ پھر زبان کا درمیانی حصہ اور پھر آگے یہ زبان کی نوک آ جاتی ہے، اور یہ ساری زبان کی سائڈیں ہیں۔ آگے پھر ہم دانتوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ سامنے والے دو دانت ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے سامنے کے دو دانت ہوتے ہیں ان کو کیا بولا جاتا ہے؟ ثنایا علیہ۔ ثنایا علیہ، اور اسی کے عین جو نیچے دانت ہوتے ہیں ہمارے سامنے کے، ان کو ثنایا سفلی بولا جاتا ہے۔ اور انہی دو دانتوں کے سائیڈوں پہ یہ جو دو دانت ہیں ان کو رباعیہ بولا جاتا ہے۔ اس سے اگلے ناب کچلی، اس کے بعد پھر داہک یعنی داڑیں شروع ہو جاتی ہیں، یعنی یہ داہک، پھر آگے 1 2 3 ان تین داڑوں کو تواہن بولا جاتا ہے، اور آخری والی داڑھ کو ناجز بولا جاتا ہے۔ یہ ہونٹ، آگے اوپر والے ہونٹ کو شفت علیہ اور نیچے والے ہونٹ کو شفت سفلی۔ شفت کا مطلب ہونٹ اور علیہ کا مطلب اوپر والا، اور شفت سفلی مطلب نیچے والا ہونٹ۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم فا ادا کرتے ہیں تو زبان کی نوک کو سامنے والے دانتوں کی نوک کے ساتھ لگانا ہے۔ اب اگر آپ سمجھے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا کہ یہ دانتوں کی نوک ہے، سامنے والے دانتوں کی یہ جڑ ہے، اس کے ساتھ نہیں سا ادا کرنی۔ ہم عام طور پر اس کے ساتھ لگاتے ہیں زبان تو سا ادا کرتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن پاک کو تجوید سے پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم تو اجمی ہیں اور قرآن پاک عربی میں ہے، تو ہمیں اس کو تھوڑی سی ادائیگی میں تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ عربی کا تھوڑا سا تلفظ سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو یہ زبان کی نوک ہے، اس نوک کو ہم نے اس دانتوں کی ثنایا علیہ کے ساتھ لگانا ہے، ثنایا علیہ کی نوک کے ساتھ، تو تب فا ادا ہوگی۔ اسی طرح غال ادا ہوتا ہے، اور اسی طرح ہی غوا ادا ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو 2 دفعہ 3 دفعہ بار بار دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ سامنے والے دو دانت ثنایا علیہ، اس کے ساتھ والے دانت رباعیہ، اس سے اگلے دانت ناب کچلی، اس سے آگے والی جو داڑھ ہے داہک، پھر آگے والی 3 داڑیں تواہن، اور آخری داڑھ ناجز۔ اسی طرح پھر یہ منہ کا حصہ، زبان کی نوک، پھر زبان کا درمیانی حصہ، پھر زبان کا ابتدائی حصہ، اس کے ساتھ پھر جڑا حلق کا آخری حصہ، حلق کا درمیانی حصہ، اور حلق کا ابتدائی حصہ۔ یہ دایاں حصہ اور یہ بایاں حصہ۔ آپ اس کو ساتھ ساتھ پڑھیے گا اور ساتھ ساتھ اپنے
منہ کو غور سے دیکھ کے اس کے اسٹرکچر کو سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے گا. پھر جب آپ لفظ ادا کریں گے تو آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آئے گی. جیسا کہ یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کی نوک کے ساتھ لگانا ہے تو ثا ادا کرنی ہے، غال ادا کرنی ہے، ضوا ادا کرنا ہے. اسی طرح باقی حروف بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، اور اسی طرح شفت علیہ اور شفت سفلی بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور وہ حروف جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں ان حروف کو سفلی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب ہم حروف کو پڑھیں گے جو ہم نے پہلے بھی پڑھے ہیں ان کو اب جب دوبارہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے آج کا لیکچر مددگار ثابت ہوگا. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ میں آگے ہم اور سیکھیں گے. میری پوری کوشش ہوگی کہ جتنی اچھی طرح آپ کو سکھا سکوں، اور آپ کو سکھانے کے ساتھ ساتھ میرے بھی علم میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کو مل کر قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.